آدھے لوگ جواب دیں آدھے لوگ نہیں جاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تیرا شاہی میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا داعی، عاشقوں کے دل کا ماہی، قرآن کرے گا رہنمائی، فقیران آئی، صاحب حضرت مرشد کریم حماد ریاض الدین شاہی خطاب فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ. پہلے تو آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. خوشی ہوتی ہے جب ایک ہی نسبت والے ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے تو آیت اور حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے کہ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے اپنے نام لیواؤں میں لے لیتا ہے اور ان محفلوں میں بٹھاتا ہے جہاں جہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. ہوتا رہنا چاہیے. اس سے ایمان تازہ رہتا ہے، اس سے تعلیمات تازہ رہتی ہیں. کیوں؟ جو لوگ سرکار کی تعلیمات سے دور ہوئے وہ ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہوتی ہے کہ جو اپنا گھر خود بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر اسی کا ہوتا ہے. جو اپنی تعلیمات میں تعلیمات میں ردو بدل کرتے ہیں ان کا گھر مکڑی کے گھر کی مانند ہوتا ہے کہ جو سب سے کمزور ہوتا ہے. ہمیں ہمارے مرشد نے تعلیمات دی بہت واضح اور بہت آسان کہ کوئی کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی سلسلے سے ہو، کسی بھی قسم کے طریقہ کار سے ہو، اس دل کی خالی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگا لو. یہ جو دل کی دھڑکنیں خالی ٹک ٹک کر رہی ہیں جن کا مصرف اس وقت خون کو پمپ کرنا ہے، اس خالی خون کو پمپ کرنے کے بجائے اب اس کو ایک اور کام میں مصروف کر دیا جائے کہ اپنے خالق کو بھی پکارے، یعنی کہ اللہ کا ذکر. جب اللہ کا ذکر خون میں شامل ہو جائے گا تو جہاں جہاں خون جائے گا وہاں وہاں اللہ کا ذکر جائے گا. جہاں جہاں اللہ کا ذکر جائے گا وہاں وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. پھر وہ آپ کے ہاتھ ہوں، آپ کے کان ہوں، آپ کی زبان ہو یا آپ کی آنکھ کیوں نہ ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار شاہ صاحب کا ایک فرمان جو سن 2001 کے شروع میں غالب سرکار شاہ صاحب نے لندن سے بھیجا تھا، لیٹر کی صورت میں آیا تھا. ہم سب دماغ کے بہت کمزور ہیں، ہماری یادداشت بہت کم ہے، ہمیں نہیں یاد رہتا کہ آج سے 1 سال پہلے ہمارے پڑوس میں کون رہتا تھا. ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہمارے مرشد نے آج سے 12 سال پہلے 17 سال پہلے کیا فرمایا تھا. اس کو محفلوں کے ساتھ ساتھ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ سرکار صاحب کے فرمان کو بھی دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا تھا
اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اپنے تک رکھو، یہ نہ ہو تمہارا ایمان سلب ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی کہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اپنے تک رکھو، یہ نہ ہو تمہارا ایمان سلب ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب اس کا بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، لیکن جب احادیث کا ایک مطالعہ کیا، ایک فوجیوں کا لٹریچر ہاتھ لگا، اس میں انہوں نے چند احادیث استعمال کی طالبان کے خلاف، ٹھیک کی، لیکن جب احادیث جو تھیں وہ صرف طالبان کے خلاف نہیں تھیں، وہ ایک سوچ اور فکر کے خلاف تھی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ اٹھے گا، ان کی عبادتیں اتنی ہوں گی کہ تمہاری عبادتیں ان کے آگے ماند پڑ جائیں گی، تمہاری عبادتیں شرمائیں گی ان کی باتوں کے آگے۔ وہ صبح و شام کلام الہی بیان کرتے ہوں گے، صبح و شام کلام الہی بیان کرتے ہوں گے، وہ اتنی باتیں کریں گے کہ تمہاری عبادتیں ماند پڑ جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ وہ صبح و شام کلام الہی بیان کرتے ہوں گے، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ جو وہ صبح و شام کلام الہی بیان کریں گے، جان لینا وہ کلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ کلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ جتنی عبادتیں کریں گے ان کی عبادتوں میں شر ہوگا۔ جو آیات کفار کے اوپر نازل ہوئی، وہ ان آیات کو مسلمانوں پر جبساں کر کے ان کا قتل عام کریں گے۔ جب یہ احادیث کو پڑھا اور اس پہ غور و فکر کی تو مجھے سرکار شاہ صاحب کا فرمان یاد آ گیا کہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اپنے تک رکھنا، یہ نہ ہو تمہارا ایمان سلب ہو جائے تمہیں خبر نہ ہو۔ یعنی کہ آقا دو عالم 1400 سال پہلے اس آخری دور کے بارے میں فرما کے گئے، اور آج موجود ہمارے پیر و مرشد اسی فرمان کو، اسی احادیث کو ایک ٹکڑا ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ اب کیسے، اگر آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے مل گیا، یہ کیسے میں اس کو ملا رہا ہوں آپس میں، کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو دو طرح کے ذاکرین ہیں۔ ایک وہ جو سرکار شاہ صاحب کی تعلیمات کو عین طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی زیر زبر کا فرق نہیں ڈالا، جیسے سنا ویسے بیان کیا۔ انہوں نے خود ساختہ عقیدے بھی نہیں بنائے، خود ساختہ ایمان بھی نہیں پیدا کیا، وہی عقیدہ وہی ایمان رکھا ہے جو سرکار شاہ صاحب کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب ان ذاکرین کا بھی ہم نے سامنا کیا اور کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سرکار شاہ صاحب کی تعلیمات میں رد و بدل کیا، خود ساختہ عقائد پیدا کیے، تعلیمات میں رد و بدل کیا، سرکار شاہ صاحب کی ذات کو ہی سامنے رکھ کے انہی کی ذات کو متنازع کر دیا، اور جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنی اس مرشد کی تعلیمات بیان کرتے ہیں اس انداز میں، محبت شامل کر کے، خود ساختہ عقیدے شامل کر کے، ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یار اصل میں ذاکر تو عاشق یہی ہے، ہم نے تو 30 سال کچھ کیا ہی نہیں۔ ان جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار اصل عاشق تو یہ ہے، ہم نے تو 30 سال کچھ کیا ہی نہیں۔ تو جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اتنی عبادت کریں گے۔ اگر میں اس کو سلسلہ مسلک بریلوی میں لوں تو وہ اپنے مرشد کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ تمہیں لگنے لگے گا کہ تم نے تو کچھ بیان کیا ہی نہیں، تم نے تو کچھ خدمت کی ہی نہیں۔
ایسے لوگ شر پسند ہوں گے، فتنے ہوں گے، ان سے بچیں۔ اسی طرح جو سرکار نے فرمایا کہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اپنے تک رکھو، یہ نہ ہو تمہارا ایمان سلب ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ تم اپنے مرشد کو جو کچھ مانتے ہو یہ تمہارا اور تمہارے مرشد کا انفرادی معاملہ ہے۔ یہ تمہارا اور تمہارے مرشد کا انفرادی معاملہ ہے۔ اجتماعی کیا ہے کہ جو مرشد نے بیان فرما دیا، جو مرشد نے بیان فرما دیا وہ اجتماعی ہے۔ تم اپنے مرشد کو اپنے دل میں کیا مانتے ہو یہ انفرادی ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ عقیدہ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ ایمان ہے۔ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو یہ ایمان ہے، تم آقا کی حمد و ثنا کرتے ہو، درود و سلام کرتے ہو یہ ایمان ہے، تم صحابہ کرام، پنجن پاک، اولیاء کرام کی محفلیں سجاتے ہو یہ ایمان ہے، تم خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو، لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی دعوت دیتے ہو یہ ایمان ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو تمہارے اور تمہارے مرشد کے بیچ میں ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں کہ مجنو اونٹنی لے کر ایک عبادت گزار کے سامنے سے گزر گیا۔ جب اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے اس وقت میں جو عبادت تھی اس کو تلف کیا اور اس کے پاس آیا کہ لگا مجنو تجھے شرم نہیں آئی؟ تمہیں دیکھا نہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ تو مجنو نے کہا کہ میں تو لیلا کے عشق میں تھا، میں لیلا کے عشق میں تھا، مجھے نہیں معلوم کس کی عبادت میرے عشق کی وجہ سے خراب ہوئی۔ لیکن ایک بندہ ناخدا، تو تو اس رب کے عشق میں ہوگا، تو اس رب کی عبادت کر رہا تھا، تجھے کیسے معلوم کہ لیلا کا مجنو میرے آگے سے گزر گیا؟ تو جان لیں، سوچیں، پرکھیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں آج۔ ہم کہیں اس عبادت گزار، نام نہاد عبادت گزار کی طرف نہیں کہ جو عبادت بھی کر رہے ہوں ظاہر میں اور سب پہ نظر بھی رکھ رہے ہوں، پورے ماحول کو دیکھ بھی رہے ہوں۔ اگر ایسے ہیں تو ہماری عبادتیں سب نقصان میں جائیں گی، بے سود ہو جائیں گی۔ اگر تم مرشد سے محبت کرنی ہے تو مجنو جیسی ادا لاؤ، بہت پرانے لوگ ہیں، چلو بابا شاید کی عبادت نہیں آؤ۔ اگر مرشد سے محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، اندھا تو بابا شاہ جیسے ہو جاؤ، تو چھوڑ دو دنیا داری، ختم کر دو سارے واسطے، پھر ایک مرشد میں ہو کے رہ جاؤ۔ اگر مرشد کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جیسے انہوں نے ہمیں فرمایا، تو اس کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ دستکار میں دل یار، اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنے جسم کو دنیا کے لیے تیار کرو، خالی اس دل کو ہمارے لیے چھوڑو۔ ہم الٹا کر رہے ہیں، ہم اس دل کو دنیا میں لگا رہے ہیں اور اس جسم کو ظاہر کرنے کے مرشد کی یاد میں غلط کام کر رہے ہیں، غلط نتیجہ آئے گا، غلط بیج بوئیں گے، غلط فصل نکلے گی۔ تو لہٰذا اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے ایمان اپنے تک رکھیں۔ کیوں؟ شیطان آپ کو ہر طریقے سے ڈھنڈورے گا، ہر طریقے سے آپ کو متنفر کرنے کی کوشش کرے گا۔ متنفر کرنے کی آسان مثال دینے لگا ہوں آپ کو کہ وہ آپ کے دل میں دو طریقے سے مولانا مشکل میں فرماتے تو اس سے پوچھا گیا کہ مولانا مشکل پوچھا جہنمی اور جنتی میں فرق بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہنمی وہ ہوگا کہ وہ اس بات کی بھی نشاندہی کرے گا جس تک وہ خود نہیں پہنچا، اور جنتی وہ ہوگا جو اس وقت تک بیان نہیں کرے گا جب تک اس مقام تک پہنچنا جائے گا۔ سوچیں، سمجھیں، فکر کریں کہ ہم آج بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں عقیدوں میں، اپنے اپنے ایمان میں،
جہاں تک ہم پہنچے نہیں ہوتے، جب ہم ان کے دعوے کر دیتے ہیں تو پھر سوچیں کہ کیا ہم کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں. یا تو کسی نے دیکھا ہو، یا تو کسی نے سمجھا ہو، یا کوئی ہو کر آیا ہو، پھر ہم سے آگے کہے، پھر تصدیق کریں گے، اس کے پیچھے لگ پڑیں گے. لیکن اگر کوئی صرف خیالی ہے تو کوئی خیالی، تو پھر بہت ساری کتابیں ہیں خیالی شدہ پر، تو وہ سب جہنم کی طرف لے جائیں گی، ہمیں مرشد کے پیچھے نہیں لگائیں گے. تو لہٰذا میں پھر اس بات کو تنبیہ کروں گا کہ جو بھی شخص اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے وہ نہ کرے، کیونکہ شیطان ہمیں عقیدوں سے ہی ڈھونڈے گا. اسے پتا ہے کہ کچھ بھی کرتے ہیں، یہ محفل میں بیٹھتے ہیں، سارا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. یہ شیطانیت بھی کر لیں، گناہ بھی کر لیں، جب اللہ کے ذکر میں آگے بیٹھتے ہیں تو اللہ ان پہ کرم فرماتا ہے، ایسا کرو، کچھ ایسا کام کرو کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. تو غافل ہونے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہمارے عقیدوں کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بتا کہ تیرا عقیدہ اس سے بہتر ہے. پھر کہتا نہیں، اس کو بھی بتا کہ تیرا عقیدہ اس سے بھی بہتر ہے. ہمیں عقیدوں میں الجھا دیتے ہیں، ذاکرین عقیدوں میں الجھتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور تعلیمات کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو لہذا اس بنیاد جو شیطان ڈالتا ہے اسی بنیاد کو ختم کیا جائے. وہ کیا کہ جو سرکار کے فرمان کے عین مطابق ہے، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اپنے تک رکھیں. یہ نہ ہو تمہارا ایمان سلب ہو تو خبر بھی نہ ہو. تو جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، اصحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کتاب نہیں لکھتے، ان کے لیے عملاً کتابیں لکھی جاتی. صحابہ کرام نے اپنے لیے کتاب نہیں لکھی کہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے عمل پہ کتابیں لکھی جاتی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صحابہ کرام نے اپنے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی کہ ہم نے آقا سے اتنی محبت کی، آقا کے لیے یہ کیا، آقا کے لیے وہ کیا. عمل جب کیا تو عمل دیکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق نے آقا کے لیے یہ قربانی دی، مولا علی مشکل شاہ نے یہ قربانی دی، عثمان غنی نے یہ قربانی دی، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قربانی دی. دیکھنے والوں نے لکھا، کرنے والوں نے نہیں لکھا. اسی طرح سے جب آپ لوگ سرکار کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو آپ کو عقیدے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اپنا ایمان بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا عمل ہی آپ کا ایمان ہوگا. اپنے عمل کو صالح کریں، اپنے عمل کو ذکر میں رکھیں تاکہ آپ کی پہچان ذکر اللہ سے ہے، اور آپ لوگوں کی پہچان ذکر اللہ سے ہے. آپ اپنی پہچان کو ختم نہ کریں. یہ پہچان پہلے بھی کام آئی اور روز محشر بھی کام آئی. دوسرا ایک اور کہ 14 اگست کی محفل کا ابھی نوید بھائی نے بتایا، بالکل یہ پروگرام مرکزی سطح پر ہے، لیکن اس کی شروعات صوبہ پنجاب سے ہے. آپ لوگوں کو نسبت کی وجہ سے دعوت ہے. آپ میں سے جو بھی جانا چاہے تو وہ وہاں آپ تمام کو دعوت ہے، لیکن وہ خالصتاً پروگرام صوبہ پنجاب کا ہے جو مرکزی سطح پر وہاں پہ ارینج کیا جا رہا ہے. اور آج سے ہمیں پہلے پتہ لگا کہ بی باجی یہاں ڈیوٹی دیا کرتی تھی، تو طبیعت کی وجہ سے چونکہ بیچ میں بھی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، تو ان کی طبیعت کی وجہ سے وہ شاید ڈیوٹی نہیں دے پائیں کافی ٹائم. تو سرکار کی دی بھی ڈیوٹی تھی اور وہ نہیں دے پا رہی تھی، وہ خود بھی پریشان تھی اس بارے میں. تو اللہ نے کرم کیا کہ آج سے ان کی ڈیوٹی دوبارہ بحال ہو گئی ہے آستانے میں. تو آج ان کو آنا تھا لیکن وہی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ نہیں آ پائیں. انشاءاللہ اب نیکسٹ اتوار جو بھی آئے گا ماہانہ
اس میں وہ پراپر یہاں پہ ڈیوٹی دیں گے. اور اسی طرح سے جب ہماری جو دوم خاتون ہیں جو نوید احمد کی وائف ہیں ہماری نصرت باجی، وہ بھی شاید ڈیوٹی دیا کرتی تھی، اب نہیں دے پا رہی. تو انشاءاللہ ان کی بھی ڈیوٹی یہاں لگے گی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈیوٹیاں سرکار کی دی ہوئی ہیں، ہماری نہیں دی ہوئی. تو ہم سرکار کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کریں. سرکار ہمارے کام پورے کر لیں گے. ہمارے کام تب رکتے ہیں جب ہم ان کا کام روکتے ہیں. تو ہمیں ان کا کام پورا کرنا ہے تاکہ ہمارے کام ہو جائیں. اس لیے آپ لوگ نوٹ کر لیں اس کو. اور میں پھر آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ایک بات کی کہ گھر اور گھر کی. سرکار شاہ صاحب امریکہ میں لاسٹ ٹائم ہم بچوں کو کہتے تھے کہ کبھی در نہیں چھوڑنا، کبھی در نہیں چھوڑنا. ہم سوچتے تھے کہ ہم تو گھر والے ہیں تو ہمارے لیے در سے کیا مراد ہے. ہم تو گھر والے ہیں تو ہماری ہی در سے کیا مراد ہے. ہمارا تو گھر در ایک ہی ہوا. تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. لیکن ابھی 15-20 دن غالباً یا مہینہ ہوا ہے کہ ہمارے ہی گھر کی بچی جو شادی ہو کے ہمارے خاندان میں گئی تھی، اس کے سسرال کے دباؤ کی وجہ سے اور اس کے خاوند کے بدعقیدی کی وجہ سے اور خاوند کی ذہنیت پہ شامل ہو کر وہ اس میسی فاؤنڈیشن کی طرف چلی گئی. جب وہ گئی جانے سے پہلے ہفتہ پہلے اس نے دربار پہ بھی جانا چھوڑ دیا اور اس کے شوہر نے بھی چھوڑ دیا. اس کے ساتھ جو منسلک ہو رہے تھے ان سب نے دربار پہ جانا چھوڑ دیا. تو اس وقت یاد آیا سرکار کا وہ فرمان. اس کا ہمیں فرماتے تھے کہ در نہیں چھوڑنا، یعنی کہ گھر میں جو تم ہو در وہ ہے جہاں میں ہوں، در وہ ہے جہاں میرا مرشد ہے. تو وہ در نہیں چھوڑنا. تو میں آپ سے وہی کہوں گا کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائے، در نہیں چھوڑیے. کیونکہ جو در سے گیا وہ در بنا.